اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ 5 آیات والی یہ سورت جس کو سورۃ الفلق کہتے ہیں، ترجمہ ابن کثیر کی روشنی میں سماعت فرمائیے کہ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ہر مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گدھوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق حاسد وہ شخص ہے جو دوسرے کی نعمت زوال پذیر ہونے کی تمنا کرے، یعنی جو اللہ نے دوسروں کو کسی اور کو نعمت جو چیز دی ہے، جو نعمت دی ہے، حاسد اس کے چھن جانے کی خواہش کرتا ہے۔ وہ دعا اللہ سے نہیں مانگتا کہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما، بلکہ اس کی حسد اس قدر بغض میں مبتلا، نفرت میں مبتلا، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان سے حسد کرنے لگتا ہے۔ دراصل وہ انسان سے نہیں، اللہ سے حسد کرتا ہے، چونکہ ہر ایک کو اللہ ہی نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور ان صورتوں کے ذریعے یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس جادو سے شفا دی تھی، یعنی جادو کا کاٹ۔ یہ 2 صورتیں ہیں، اگر سمجھ کر ایمان کے ساتھ ہم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی حاسدوں کی حسد سے، جادوؤں کی جادو سے، بغض کرنے والے کے بغض سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے ہم بچ پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الفلق کی تفسیر ابن کثیر میں پناہ مانگنے، جادو کے اثرات اور حاسد کے شر سے بچنے پر زور دیا ہے۔ یہ سورت اور سورۃ الناس یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس موضعتین خاص طور پر جادو کے علاج اور ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ موضعتین کی اہمیت امام ابن کثیر اس کی نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا تو یہ دونوں صورتیں یعنی سورہ فلق اور سورۃ الناس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا کا ذریعہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے یہی 2 صورتیں یعنی اس کے ساتھ قل ھو اللہ احد یہ بھی پڑھتے تھے۔ انہیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر تھکاتے تھے، یعنی تھوکتے اور پورے بدن پر ملتے تھے، یعنی پھیر دیتے تھے، مساج کر دیتے تھے۔ الفلق سورۃ الفلق سے مراد صبح ہے، یعنی مارننگ ہے، لیکن بعض مبصرین کے نزدیک اس کا مطلب ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت سے بہت پھٹ کر